السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوگی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سیر کروانے والا ہوں ایک ایسے ملک کی جو اپنی تاریخ، ثقافت اور قدرتی حسن کے لیے مشہور ہے۔ دوستو، یہ سرزمین ہے صومالیہ کی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صومالیہ میں دنیا کی سب سے بڑی اور قدیم مچھلیوں کی مارکیٹ موجود ہے؟ یہ ملک مسلم ہے یا نہیں؟ صومالیہ میں زندگی کیسی ہے؟ صومالیہ کی ثقافت کون سی مختلف سلطنتوں سے مل کر بنی ہے؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں کچھ اس طرح کی انفارمیشن میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ نہ صرف یہ بلکہ صومالیہ کے بارے میں دلچسپ حقائق اور اس کی تاریخ کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ تو دوستو، ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ ان سب چیزوں کے بارے میں جان سکیں۔ صومالیہ، جسے ریپبلک آف صومالیہ کہا جاتا ہے، مشرقی افریقہ میں واقع ہے۔ صومالیہ کا کل رقبہ 6,37,657 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی آبادی تقریباً 15 ملین ہے، جو اسے مشرقی افریقہ کا ایک اہم ملک بناتی ہے۔ دوستو، صومالیہ کے اگر محل وقوع کی بات کی جائے تو صومالیہ کے مشرق میں بحیرہ عرب، شمال میں جبوتی، مغرب میں ایتھوپیا اور جنوب میں کینیا واقع ہے۔ چلیں دوستو، میں آپ کو صومالیہ کی تاریخ کے بارے میں سرسری سی انفارمیشن دیتا ہوں جو آج سے پہلے کسی یوٹیوب چینل نے نہیں دی۔ صومالیہ کی تاریخ بہت پرانے زمانوں سے شروع ہوتی ہے۔ دوستو، آثار قدیمہ سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کم از کم 1,00,000 سالوں سے اس علاقے میں رہ رہے۔ یہاں شروع میں رہنے والے لوگ پتھر کے اوزار اور آگ کا استعمال کرتے تھے۔ ابتدائی صدیوں میں یہ علاقہ مختلف قبیلوں اور سلطنتوں کا گھر تھا، جس میں پنڈ، ایجپٹ اور عرب شامل ہیں۔ 7ویں صدی عیسوی میں عرب مسلمانوں نے اس ملک پر قبضہ کیا اور صومالیہ ایک اہم اسلامی کلچرل ہب بن گیا۔ دوستو، یہاں کے لوگوں نے اسلام کو جلدی سے قبول کیا اور اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیا۔ دوستو، 13ویں اور 14ویں صدیوں میں مختلف سلطنتوں اور تجارتی راستوں نے صومالیہ کو ایک اہم تجارتی مرکز بنایا۔ ان حکمرانوں نے یہاں کافی قلعے اور تاریخی جگہ بنائی جہاں آرکیٹیکچر اور خوبصورت آرٹ ورک دیکھنے کو ملتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ صومالیہ کو تجارتی اور کلچر ہب بنایا۔ 19ویں صدی میں یورپی کالونیلزم نے صومالیہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس کے مختلف حصے برطانوی، اطالوی اور فرانسیسی کنٹرول میں آ گئے۔ دوستو، 20ویں صدی کے شروع میں یعنی 1960 میں صومالیہ نے اپنی آزادی حاصل کی اور ایک آزاد ملک بن گیا۔ آزادی کے بعد صومالیہ نے کئی چیلنجز کا سامنا کیا، جیسا کہ جنگ، بھوک اور غربت۔ لیکن دوستو، صومالیہ نے اب آگے اپنے حالات کو کافی بہتر کر لیا ہے۔ موگادیشو صومالیہ کا کیپٹل ہے اور ایک بہت پرانا شہر ہے۔ یہ شہر سمندر کے کنارے واقع ہے اور اس کی خوبصورتی میں سمندر کا کنارہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دوستو، موگادیشو کی تاریخ بہت ہی دلچسپ ہے اور یہاں پر پرانے زمانے کی بہت سی عمارتیں اور آثار قدیمہ موجود ہیں۔ یہاں آپ کو ایک اور اہم بات بتاتا چلوں کہ صومالیہ کی بندرگاہ موگادیشو افریقہ کی سب سے بڑی اور مصروف ترین بندرگاہوں میں سے ایک ہے۔ اب میں آپ کو صومالیہ کے بارے میں کچھ حیران کن باتیں بتانے والا، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ ان کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ صومالیہ میں دنیا کی سب سے بڑی مچھلیوں کی مارکیٹ موجود ہے؟ یہ مارکیٹ موگادیشو میں واقع ہے اور یہاں ہر روز ہزاروں مچھلیاں بیچی جاتی ہیں۔ دوستو، صومالیہ کی ساحلی پٹی تقریباً 3,333 کلومیٹر لمبی ہے، جو اسے افریقہ کا سب سے لمبا ساحلی ملک بناتی ہے۔ صومالیہ میں اگر مذہبوں کی بات کی جائے تو سرکاری طور پر صومالیہ ایک اسلامی جمہوریہ ہے اور اسلام یہاں کا قومی مذہب ہے۔ صومالیہ کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ مسلمان ہے۔ تقریباً 99% آبادی اسلام کو مانتی ہے اور ان میں سے زیادہ تر سنی مسلمان ہیں۔ صومالیہ میں دوسرے مذہبوں کا وجود بہت کم ہے اور عیسائیت سمیت باقی مذہبوں کے ماننے والے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے، یعنی 1% سے بھی کم ہے۔ دوستو، یہاں کے لوگوں کی ثقافت میں عرب، افریقی اور ہندوستانی جھلک نظر آتی ہے۔ صومالیہ کی اگر زبانوں کی بات کی جائے تو صومالیہ میں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ صومالیہ کی سرکاری زبان ہے اور سب سے زیادہ بولے جانے والی زبان یہ ہے۔ تقریباً 85% لوگ صومالی زبان بولتے ہیں
یہ زبان نہ صرف عام طور پہ بلکہ سرکاری اور تعلیمی مقصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے بعد دوستو عربی زبان صومالیہ کی دوسری سرکاری زبان ہے اور تقریباً 15% لوگ اسے بولتے ہیں۔ عربی زبان کو مذہبی اور تعلیمی اداروں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اطالوی زبان اور انگلش بھی بولی جاتی ہے، لیکن یہ دو زبانیں بہت کم بولی جاتی جو کہ زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ بولتے ہیں۔ دوستو صومالیہ کا قومی کھیل فٹ بال ہے اور یہاں کے لوگ اس کھیل کے بڑے شوقین ہیں۔ بڑے سبھی فٹ بال کھیلنا اور دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ باسکٹ بال اور والی بال بھی مشہور کھیل ہے، لیکن صومالیہ میں جنگ اور دوسری مشکلات کی وجہ سے کھیلنے کے لیے بہت سی جگہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود لوگ اب بھی کھیل کھیلنا پسند کرتے ہیں کیونکہ کھیل سے ان کی زندگیاں خوشگوار ہو جاتی ہیں۔ دوستو صومالیہ کی قومی کرنسی صومالی شلنگ ہے جو پاکستانی روپے کے مقابلے میں کافی کمزور ہے۔ صومالیہ کی اگر معیشت کی بات کی جائے تو صومالیہ کی معیشت کا بڑا حصہ ایگریکلچر، لائف سٹاک اور فشنگ پر مبنی ہے۔ دوستو یہاں کی معیشت ابھی ترقی پذیر ہے اور ملک کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن یہاں کے لوگ محنتی اور پر امید ہیں۔ صومالیہ کے بارے میں ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ یہاں کے لوگ چائے کے بڑے شوقین ہیں اور یہاں ہر جگہ چائے کی چھوٹی چھوٹی دکانیں موجود ہیں۔ دوستو یہاں کا روایتی کھانا جیسا کہ بریانی، ہیلو بوس اور پین کیک بہت مشہور۔ دوستو یہاں آپ کی معلومات میں اضافہ کرتا چلوں کہ صومالیہ کا قومی جانور چیتا ہے۔ صومالیہ کا قومی پرندہ مارٹن ہے جو کہ ایک چھوٹا سا چمکدار پرندہ ہے، اور صومالیہ کا کالنگ کوڈ +252 ہے۔ دوستو صومالیہ کی تاریخ، ثقافت اور خوبصورتی کے بارے میں یہ کچھ اہم معلومات تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہم مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے لیے بناتے رہیں۔ دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں صومالیہ کے خوبصورت مقامات اور شہروں کے بارے میں ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔ اگلے سفر تک اپنے دوست کو دیں اجازت، ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔